غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے اراکین نے اگست 2019 کے بعد مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ سری نگر میں ایک اجلاس کے بعد مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کے اراکین نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کی طرف سے فراہم کیے گئے نام نہاد ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر غیر کشمیریوں کو کبھی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہری تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کا گڑھ جوڑ ڈومیسائل قانون میں ترمیم کر کے آگ سے کھیل رہا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کی شناخت چھین لی ہے۔ دریاس نے علاقائی سیاسی جماعتوں نے کم از کم محرم الحرام کے مقدس مہینے میں پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے مقبوضہ علاقے میں محرم کے جلوسوں پر پابندی پر سوال اٹھایا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امرناتھ یاترا اور جنم اشٹمی جیسے ہندو جلوسوں کو حکام کی طرف سے اجازت اور تمام تر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ حکیم محمد یاسین اور کانگریس کے رہنما طارق حمید قرہ نے کشمیری مسلمانوں کے لیے محرم میں اسی طرح کی سہولتوں کا مطالبہ کیا ہے جو ہندو یاتریوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے منی پور میں ہندو اکثریتی برادری کی جانب سے 2 مسیحی خواتین کی برہنہ پریڈ کو انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے اس کی بھی مذمت کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات پیش آئے۔ لیہ میں بادل پھٹنے سے سیلاب آیا، جس سے مین بازار میں ملبہ جمع ہو گیا اور معمولاتی زندگی درہم برہم ہو گئے۔ ادھر جموں کے ہیرانگر حراستی مرکز میں بند ایک روہنجیا جوڑے کو اپنے بچے کے جنازے میں ہتکڑیاں لگا کر لایا گیا، جس کی موت پناہ گزینوں کے حراستی مرکز میں ہوئی تھی۔ تدفین کے مقام پر ہتکڑیاں لگے والدین کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں مقیم جموں خطے سے تعلق رکھنے والے حریت رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس میں پیر پنجال کے ممتاز آزادی پسند رہنما حاجی نور حسین کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے حاجی نور حسین عرف دریائی بابا کو 2001 میں آج ہی کے روز ضلع پونچھ کے علاقے مینڈھر میں شہید کر دیا تھا۔ بھارتی ریاست منی پور میں تقریباً 3 ماہ سے جاری تشدد کی آگ مسلسل بھڑک رہی ہے اور فائرنگ اور آتش زدگی کے تازہ ترین واقعات میں کئی مکانات اور اسکول خاکستر ہو گئے۔ شورش زدہ ریاست میں بی جے پی کی سرپرستی میں ہندو اکثریتی میتی برادری کی طرف سے عیسائی کوکی برادری پر مسلط کردہ تشدد میں اب تک 150 سے زائد افراد ہلاک، ہزاروں زخمی اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔